شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. جو ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے، بلکہ ہجرت کا مہینہ بھی یہی ہے، کیونکہ اگرچہ ہجرت سفر میں شروع ہوئی تھی، لیکن جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام سے مدینہ منورہ کی طرف جب رواں ہوئے تو وہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول تھی، جمعے کا دن تھا، جس دن میرے آقا نے مدینہ منورہ جانے کا عزم فرمایا۔ اس لیے ہجرت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہی کہلاتا ہے۔ اگرچہ ربیع الاول کی آمد پر تذکرے میرے پیغمبر کے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن میرا ایک سوچ ہے کہ ربیع الاول ہی کی آمد پر میرے نبی کا تذکرہ کیوں؟ میرے نبی کا تذکرہ تو ہمیشہ ہی ہونا چاہیے اور ہر حالت میں ہونا چاہیے، لیکن انسان جو بھی گفتگو کرے گا اس میں میرے آقا کا تذکرہ ہر صورت میں ہوگا۔ اگرچہ ہمارا مضمون ہجرت کا چل رہا ہے اور ہجرت کا سفر بھی میرے نبی کا ہے، تو حقیقت میں یہ تذکرہ بھی ربیع الاول کی مناسبت ہی سے چل رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعات میں ہجرت کے اس سفر کو مسجد مقام قباء تک پہنچایا تھا۔ قباء کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے۔ وہاں پر میرے پیغمبر نے سب سے پہلے قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ جن کو پیغمبر حکم فرما کے لے گئے تھے، مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم یہ امانتیں سپرد کر کے مدینہ منورہ آ جانا، میں قباء کے مقام پر تمہارا انتظار کروں گا۔ مقصد یہی تھا کہ جو لوگ میرے نبی کی اطاعت کے اندر ہجرت فرمائیں گے ان کا انتظار کرنا مقصود تھا۔ میں قباء کے مقام پر جب میرے آقا تشریف لے گئے اور مدینہ والوں کو اطلاع مل گئی، اب مدینہ والے لوگ قباء کے مقام پر میرے نبی کا دیدار کرنے کے لیے، میرے آقا کی قدم بوسی کے لیے، میرے نبی کی زیارت کے لیے جب تشریف لانا شروع ہوئے، وہاں پر ایک منظر کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اب مدینہ والوں نے میرے آقا کو دیکھا نہیں تھا، وہ پہچانتے نہیں تھے کون ہے، اور میرے نبی کی رفاقت میں میرے نبی کے لاڈلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ میرے نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، وہ ان کی ایسا انداز، شکل و صورت، پورے کا پورا انداز میرے نبی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اب جو شخص آتا وہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر مصافحہ کرتا، پھر آ کر نبی سے مصافحہ کرتا۔ تھوڑی دیر یہ چیز کیفیت رہی، صدیق اکبر یہ چیز برداشت کرتے رہے کہ شاید غلط فہمی ہوگی یا ویسے مل رہے ہوں گے،
لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ نبی کو نہیں پہچان رہے، یہ تو مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، میں تو غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں تو مرید ہوں، تو یہ چیز صدیق اکبر کو برداشت نہ ہوئی۔ اب صدیق اکبر نے عجیب انداز اختیار کیا، یہ نہیں کہ شور ڈالنا شروع کیا، بتانا شروع کر دیا، نہیں، صدیق اکبر نے ایک عجیب کیفیت طاری کر لی، ایک عجیب انداز اختیار کیا کہ دھوپ کی تپش تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اٹھا کر میرے نبی کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی کی خدمت بھی، نبی پر سایہ بھی ہو رہا ہے، اور دیکھنے والے کو آنے میں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو بیٹھا ہے وہ آقا ہے، اور جو سایہ کر کے کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھا ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور جو سایہ کر کے کھڑا ہے یہ صدیق ہے۔ مسلمان بھائی، کبھی کبھی کچھ انداز ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ انسان ان کے لوگوں کی تاریخ میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس چادر کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، یقیناً اچھی بات ہے، ہم اس کی توہین نہیں کرتے، ہم انکار نہیں کرتے کہ میرے نبی کی چادر کچھ افراد کے سر پہ آئی، جس کو جو چادر تطہیر کہتے ہیں۔ اس چادر کے آنے پر لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنے خوش قسمت تھے جو نبی کے چادر کے نیچے حسین آیا، نبی کی چادر کے نیچے حسن آیا، نبی کی چادر کے نیچے فاطمہ آئی، نبی کی چادر کے نیچے علی آیا۔ یہ چادر تو سب دنیا کو نظر آئی ہے، اور حقیقت ہے میرے آقا کی چادر ان پر آئی ہے، میرے آقا کی چادر کہاں نہیں آئی۔ اگر میں اپنے آقا کی چادر کے تذکرہ کروں تو یہی وہ نبی کی چادر جس کو مزمل قرآن کہتا ہے، جس کو قرآن مدثر کہتا ہے، یہ چادر اگر فاطمہ کے بیٹے اور فاطمہ کے شوہر کے سر پہ آئی ہے تو یہ چادر کبھی حلیمہ کے نیچے بھی میرے نبی نے بچھائی تھی، یہ چادر کبھی حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر بھی میرے نبی نے دی تھی۔ یہ میرے نبی کی چادر ہے، یہ آتی رہی ہے۔ لیکن میرے بھائی، آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ نبی کی چادر کبھی حلیمہ کے نیچے بچھی، کبھی چیمہ کے نیچے بچھی، کبھی حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ آئی، کبھی فاطمہ اور حسن و حسین اور علی کے سر پہ آئی ہے، لیکن یہ چادر کا بھی تو دیکھو جو مصطفیٰ کے سر پہ آئی ہے۔ یہ اس چادر کا کمال بھی تو دیکھو کہ مصطفیٰ نے، ہاں، میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسن و حسین بھی ہے، میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والا علی بھی ہے، میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والا عباس بھی ہے، لیکن اس شخصیت کا بھی تو تذکرہ کرو جس کے کندھوں پر نبی خود سوار ہوا ہے، وہ کیوں بھول جاتے ہو؟ آج یہ تذکرہ ضرور کرتے ہو، نبی کے دوست پر علی حسن و حسین سوئے کھیلے ہیں، نبی کے دوست پر علی سوار ہوا ہے، نبی کے دوست پر عباس سوار ہوا ہے۔ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، وہ خوش قسمت ہے جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہوئے، لیکن اس سے بھی بڑا خوش قسمت وہ ہے جس کے کندھوں پر نبی سوار ہوا، وہ صدیق اکبر ہے۔ اس کا تذکرہ کیوں بھول جاتے؟ مسلمان بھائی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام فرمایا، ایک عرصہ قیام کیا،
اور میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے قباء کے مقام پر قیام کرنے کے بعد میرے نبی نے اپنا قیام کسی کے گھر نہ کیا، لیکن مسجد وہاں پر سب سے پہلے جس گھر کی تعمیر فرمائی ہے اس کو مسجد قباء کے نام سے تعبیر کیا جاتا۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ میرا مشن کیا ہے، میں وہ مقام بنانے آیا ہوں، میں ان جگہوں کا قیام بنانے آیا ہوں جہاں پر انسانیت کو خدا کی چوکھٹ پہ جھکانے آیا۔ یہ نبی کا مشن ہے کہ رب کے دربار پر میرے رب، میرے آقا نے رب کی چوکھٹ پہ انسانیت کو جھکایا، وہ جو مقام بنائے۔ میرے بھائی، کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد وہ دن آیا کہ میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ جائیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا، مدینہ والوں کی خوشیوں کی انتہا ہو گئی۔ میرے بھائی، تاریخ کے اوراق اٹھائیے، یہ بھی 12 ربیع الاول ہے، جمعے کا دن ہے۔ میرے پیغمبر نے جس دن قباء کے مقام سے کوچ فرمایا، بس آپ کا اعلان ہونا تھا۔ یہ محبت بھرا قافلہ جب روانہ ہونے لگا، ادھر عاشق محبان کا، محبوب کا جب یہاں سے کوچ ہونے لگا اور مدینہ کے اندر قیام، مدینہ کے اندر قدم رکھنا چاہا، مدینہ والوں نے مدینے کی در و دیوار اس دن خوشیوں کی انتہا کر رہی تھی، اپنی خوش بختیوں پر ناز کر رہی تھی۔ مدینہ کے در و دیوار آج اپنے مقدر پر ناز کر رہی تھی کہ آج مدینہ منورہ کے گلی کوچوں کی وہ سرزمین جہاں پر میرے نبی کے پائے مبارک آنے تھے، وہ آج ناز کر کر کے دنیا کے سامنے اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں، ہم وہ خوش قسمت ذرات ہے، وہ خوش قسمت جگہ ہے جن پر میرے نبی کے پائے مبارک آئے۔ حقیقت ہے میرے بھائی، اگر پھر مجھے وہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے وہ سرزمین جہاں پر میرے نبی کے پاؤں مبارک لگے، ان ذرات کو کیا اعزاز ملا، ان جگہوں کو کیا مقام ملا، وہ جگہ کتنی عزت پا گئی، وہ جگہ کتنی بلند ہو گئی، وہ جگہ حقیقت میں کتنی مقدر والی بن گئی کہ ان جگہوں کا نام لے کر خالق لم یزل نے عرش پر بیٹھ کر کہا لا اقسم بہذا البلد، قسم کھا کے کہا، ان ذرات کے، ان جگہوں کی قسم کھائی ہے جہاں پر میرے آقا کے پاؤں مبارک لگے۔ اگر مدینے کے اور مکے کے ذرات، اگر مکے اور مدینے کی گلی کوچے، وہ ذرات، وہ جگہ اگر اس قابل ہو سکتی ہے کہ جس پر میرے نبی کے پائے مبارک آئے ہیں، خدا ان کے عرش پر بیٹھ کر قسم کھاتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ صدیق کتنا عظیم ہوگا جس پر میرے نبی کے قدم مبارک آئے۔ غار ثور کو کون جانتا تھا؟ غار حرا کو کون جانتا تھا؟ وہ سنگلاخ، وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی غاریں آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج ان کے تذکرے، ان کے نام زندہ ہے۔ کیوں ہے؟ کہ وہاں پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ غار حرا میں میرے نبی نے قدم رکھا، حرا کو عزت مل گئی۔ غار ثور میں میرے نبی نے قدم رکھا، غار ثور کو عزت مل گئی۔ جہاں جہاں پر میرے نبی کے قدم آئے ہیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گئے۔ یہ تو برکتیں آئی۔ مسلمان بھائی، مدینہ منورہ میں
کیا کیفیت تھی؟ اٹھاؤ تاریخ، حیران ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم، حبشی غلام اپنے جنگی کرتب کر کر کے دنیا کے سامنے بتا رہے تھے۔ چھتوں پر مستورات کھڑی تھی، اس لیے نبی کے دیدار کے لیے کھڑی تھی۔ نوجوان میرے پیغمبر کے لیے فرش راہ بنے ہوئے تھے، لینے بنا کر کھڑے تھے، اور معصوم بچیاں میرے پیغمبر کی آمد پر تمہیدی گانے گا رہی تھی۔ یہ وہ گانے نہیں تھے جو آج میں اور آپ سنتے ہیں، جن گانوں کو سن کر آج کا نبی کا غلام کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ سوچ، یہ نظریے اس قوم کے بگڑ گئے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھ، الا ان تطمئن القلوب، تطمع قلوب کی، دل کی اگر تطمین ہے، دل کی اگر تسکین ہے تو وہ صرف قرآن کے اندر ہے، خدا کی تعریف کے اندر ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ آج روح سے ہم اپنے موسیقی سے روح کی غذا تلاش کرتے نہیں، قرآن سے اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب۔ آج دنیا کے اندر پریشان ہے دنیا، اور پریشانی کا علاج تلاش کر رہے۔ عجیب تماشا ہے، پریشانی کا علاج سمجھتے ہیں تو نشے کی گولیوں میں۔ اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر بھی نشے کی گولیاں دے دیتا، سو جاؤ، غفلت کی نیند پڑے رہو، اسی میں سکون ہے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے کہ اگر اطمینان قلب چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اس نشے کے اندر تمہیں سکون نہیں آئے گا جو خدا کی یاد کے اندر تمہیں سکون آئے گا۔ میرے بھائی، لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے، آج ہمارا نظریہ، سوچیں بدل گئی۔ ہمیں آج خدا کے ذکر کے اندر، ایک اللہ وارث سے کسی نے سوال کیا، نے کہا جی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی نیک محفل میں چلے جاؤ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو، جہاں نعتیں ہو رہی ہو، جہاں خدا اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں بیٹھو تو جا کے نیند آ جاتی۔ اور جب انسان گانے بجانے کی محفلوں میں جا کے بیٹھتا ہے، ڈنڈی کا ناچ ہو، بے حیائی ہو، وہاں پر انسان کو نیند نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا۔ نے کہا وجہ تمہارے دو مقام ہے، ایک وہ مقام ہے جہاں پر پھولوں کے بستر بچھے ہوئے، جہاں نرم گدے بچھے ہوئے، اور دوسرا وہ مقام ہے جہاں پر کانٹے دار، خاردار بچھونے بچھے ہو۔ بتائیے کہاں نیند آئے گی؟ انہوں نے کہا جی پھولوں کے بستر پہ نیند آئے گی۔ فرمایا کہ نیک محفلیں جو ہیں یہ پھولوں کے بستر ہیں، ان پر نیند آتی ہے، اور جو بری محفلیں ہیں وہ حقیقت میں کانٹے دار بستریں ہیں، وہاں پہ نیند نہیں آتی۔ لیکن آج ہم کانٹے دار بستروں کو تو پسند کرتے ہیں، آج نیک محفلوں کو پسند نہیں کرتے، یہاں بیٹھنا دوبر ہو جاتا۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہوا کرتا ہوں کہ انسان کے نظریات کہاں تک بگڑے۔ ایک مداری کھڑا ہے، تماشا لگا رہا ہے، وہاں پہ لوگ کھڑے۔ ہم کبھی کبھی بچپن میں یہ باتیں ہم نے دیکھی تھی۔ مداری، اگر وہ مداری اس کمال کا ہوتا تو گھر بیٹھ کر پیسے کما لیتا،
وہ بازار میں دھکے کیوں کھا رہا ہے، لیکن اس کی زبان درازی چل رہی ہے، اس کی الفاظ یہ ہے، اور وہاں پر کھڑے ہیں لوگ، اور مداری ایک جملہ کہتا ہے، دیکھنا جی میں منتر پڑھنے لگا ہوں، آپ کا دایاں پاؤں نہ ہلے، آپ کا دایاں پاؤں ہل گیا اور نقصان ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ قوم تو خدا سے نہیں ڈرتی، خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتی، اور مداری کے اس جملے سے ڈرتی ہے۔ کیا تیرا عقیدہ بن گیا؟ ہاں، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو لوگ رب سے نہیں ڈرتے وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اور جو رب سے ڈرتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہماری سوچیں بگڑ گئی۔ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج وہ معصوم بچیاں آج ترانے گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ کیا جملہ کہا؟ واہ بچیوں، تم نے میرے نبی کو پہچانا تھا۔ کہا طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند آج طلوع ہو گیا ہے۔ ودا کی پہاڑیوں سے آج 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ ہاں میرے بھائی، انہوں نے تو کہا تھا کہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جمعے کا دن تھا۔ رب ذوالجلال کے آسمان دنیا نے سورج کو، سراج کو، تو ادھر سراج طلوع ہوا تھا، ادھر آفتاب نبوت طلوع ہو رہا تھا۔ آفتاب نبوت طلوع ہو رہا تھا، ادھر آسمان کا آفتاب بھی طلوع ہوا، ادھر مدینہ کی سرزمین پر آفتاب نبوت بھی طلوع ہو رہا۔ لیکن یاد رکھیے، اس شخص سے پوچھئے کہ اس دن اس آفتاب آسمان کی وہ چمک نہیں تھی جو آفتاب نبوت کی چمک نہیں تھی۔ مسلمان بھائی، آج بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، آج 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اس لیے کہاں سے ودا کی پہاڑیوں سے طلوع ہوا ہے، اور اس کا حق کیا بنتا ہے؟ مسلمان بھائی، سبق سیکھیے مدینہ کی معصوم بچیوں سے۔ کیا کہا؟ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بچیوں نے کیا کہا کہ نبی ہم آج آ رہے، نبی کی آمد پر خوشی منانے کا حق بنتا ہے، لیکن خوشی کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ وجب الشکر علینا، ان بچیوں نے کہا ہم پر شکر واجب ہے۔ دعا مانگنے والوں کے لیے جب تک وہ دعا مانگتے ہیں، کیوں وجب الشکر علینا، اس پر شکر کیوں منانا چاہیے؟ خدا کی قسم، جو نعمت پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو آج ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خود خالق لم یزل فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو۔ میرا موضوع بگڑ جاتا ہے، میں صرف نعمتوں ہی کا تذکرہ کروں۔ خدا کی قسم، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کی آنکھوں کا اوپر کا جو پردہ ہے یہ ختم ہو گیا کسی حادثے کے اندر۔ کہا وہ جس کا یہ واقعہ ہوا، جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا، وہ دنیا کا دولت مند آدمی تھا۔ اس نے پوری دنیا کے اندر تلاش کیا کہ کوئی شخص میرے یہ اوپر کا پردہ لگا دے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص ڈاکٹر اس پردے کو نہیں لگا سکتا۔ معمولی سی چیز ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک معمولی پردہ، ہلکا سا پردہ ہے،
لیکن آج دنیا کی دولتوں سے یہ مل نہیں سکتا، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اتنی بڑی قیمتی نعمتیں دینے کے باوجود میری آقا پروردگار نے کبھی ہم پر احسان نہیں جتایا۔ زندگی ہمیں دی، حسن ہمیں دیا، جوانی ہمیں دی، اولاد ہمیں دی، دولت ہمیں دی۔ کون سی وہ نعمت ہے؟ وہ چاہتا تو ہمیں اپاہج پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو لنگڑا اور لولا پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو آنکھوں اور بینائیاں کے چھین لیتا، وہ کہتا تو گونگا پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو بہرا پیدا کر سکتا تھا، وہ دماغ کا ایک پرزہ ہلا کر پاگل کر سکتا تھا، لیکن خداوند قدوس کی مہربانی ہے، کوئی چیز ہم نے اس سے نہیں مانگی، بغیر مانگے سب کچھ دیا ہے۔ صرف یہی نہیں دیا، اپنا محبوب بھی دے دیا، اور کیا دینا تھا؟ ساری دنیا کی دولتیں دینے کے بعد اپنا محبوب بھی دے دیا۔ اٹھا تاریخ 1,24,000 انبیاء خدا کے دربار میں دعوت پھیلاتے رہے، اللہ ٹھیک ہے تو نے نبوت دی ہے، لیکن اگر مان لے تو پھر ہمیں یہ بھی دولت دے دے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنا دے۔ یہ اعزاز ہے، ہم نے تو نہیں مانگا، ہم تو خوش قسمت ہیں اس نبی آخر الزمان کے اور رب ذوالجلال کے محبوب کے، اس مقصود کائنات کے ہم امتی بن گئے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز ہے، اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں، ہائے ہائے جتنا بھی شکر ادا کرے پھر بھی کرنا۔ لیکن میرے بھائی اس سے آگے آئیے، امتی تو وہ بھی ہے جو رب کو نہیں مان رہا، میرے مصطفیٰ کو نہیں مان رہا، امتی تو وہ بھی ہے، لیکن پروردگار تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے ہمیں امتی بھی بنایا اور صاحب ایمان بھی بنایا۔ یہ بھی نعمت ہے، ایمان نصیب ہو جانا، دولتیں مل جانا، یہ کہ کافروں کے گھروں میں بھی دولتیں پڑی ہیں، لیکن صاحب ایمان بن جانا یہ بہت بڑا احساس ہے۔ مسلمان بھائی، ان بچیوں نے بھی ترانے گائے۔ میرے آقا سرکار دو علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے، ہر گھر کی تمنا تھی، ہر فرد کی تمنا تھی، ہر شخص کی تمنا تھی کہ آقا میرے گھر میں آئے، میرے گھر میں قدم رکھ دے، یہ تمنا تھی۔ لیکن میرے بھائی، میرے آقا نے اب دیکھا، یہ قبیلہ بھی کہہ رہا تھا آقا ہمارے قبیلے میں تشریف لائیے، ہمارے گھر میں آ جائیے، یہ بھی کہہ رہا تھا، ہر قبیلے کی تمنا تھی، ہر فرد کی تمنا تھی۔ جب میرے آقا نے اس کیفیت کو دیکھا، اللہ اکبر، کیسا لاڈلا نبی ہمیں ملا ہے، اس نے کسی کا دل توڑنا پسند نہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اس اونٹنی کی مہار چھوڑتا ہوں، چھوڑ دو اس مہار میں، کیونکہ میں ہجرت کر رہا ہوں خدا کے حکم سے، میں مدینہ آیا ہوں اللہ کے حکم سے، اب ٹھہروں گا بھی وہاں جہاں میرا رب چاہے۔ اونٹنی کی مہار چھوڑ دی اور کہا ایک طرف ہو جاؤ، میں نے بھی مہار چھوڑ دی ہے، اب اس مہار کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا، یہ جہاں بیٹھے گی، جہاں وہ بٹھائے گا وہاں بیٹھ جائے گی۔ معلوم ہوا جس نبی پر، جس اونٹنی پر میرا نبی سوار ہوتا ہے، اس کی مہار بھی خدا کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں، وہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہوتی۔ یہ اونٹنی بنی نجار کے قبیلے میں جب داخل ہوئی تو نجار یہ میرے نبی کے ددیال بھی ہے، ننیال بھی۔ اس خاندان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہر گھر کا فرد تمنا تھی کہ ہمارے گھر میں قیام فرمائے۔
لیکن مسلمان بھائی، یہ اونٹنی چلتی چلتی اس نے سب سے پہلے جہاں جا کر بیٹھی ہے، تاریخ کے اوراق اٹھاؤ، یہ وہاں جا کر بیٹھی ہے جہاں پر مسجد نبوی کا صدر دروازہ تھا، جہاں مسجد نبوی بنانی تھی۔ میرے نبی نے وہاں بھی اونٹنی نے جا کر مدینہ کی سرزمین پر جہاں جا کر سب سے پہلے بیٹھی ہے، وہ بھی جگہ وہی تھی جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ میرے رب نے بتا دیا، دنیا والوں، اگر قباء کے مقام پر خدا کا گھر بنا کر نبی تشریف لائے ہیں، تو مدینہ کے اندر جا کر بھی سب سے پہلا مشن آپ کا مسجد کی تعمیر ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہونی تھی، وہاں پر جا کر بیٹھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھی اور تھوڑا سا چل کر، بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر بھی اسی مقام پر آ کے بیٹھے، بعض روایات میں آتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تھوڑا سا ایک طرف ہو کر اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی جہاں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ یہ صحابی رسول ابو ایوب انصاری اس کے دروازے کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے ان کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ گھر سامنے تھا۔ پھر ابو ایوب انصاری نے بھاگ کر میرے نبی کا استقبال کیا، خوشی سے آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ لیکن مسلمان بھائی، دنیا کہتی ہے کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں میرے نبی نے قیام کیا، لیکن ابو اسحاق کی ایک روایت ہے جس میں لکھا ہے کہ قوم طبع کا ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ ایک سفر پہ یہاں سے گزرا۔ وہ بادشاہ ایسا تھا کہ جس کے قافلے کے اندر تقریباً 400 آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو اس بادشاہ سے کہا ان علماء نے کہ بادشاہ سلامت، اگر ایک ہماری التجا تسلیم کرے، شفقت فرمائے، تو ہمیں یہاں پر قیام کرنے کی اجازت دے۔ بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا ہم نے توریت پڑھی ہے، ہم نے انجیل پڑھی ہے، ہم نے زبور پڑھی ہے، آسمانی کتابیں ہم نے پڑھی ہے۔ یہ ان آسمانی کتابوں کے مقام کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مقام وہ ہے جہاں پر نبی آخر الزماں ہجرت فرما کر تشریف لائے۔ تو ہماری تمنا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اس نبی کے انتظار کے اندر یہیں بیٹھ کر قیام کریں۔ بادشاہ نے ان 400 علماء کے لیے وہاں پر مکانات بنائے، بستی آباد کی، ان کی شادیاں کی اور ان کو وہاں پر قیام کر لیا۔ جب وہاں پر 400 مکانات بنائے گئے، اس بات جو ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے، بلکہ ہجرت کا مہینہ بھی یہی ہے، کیونکہ اگرچہ ہجرت سفر میں شروع ہوئی تھی، لیکن جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام سے مدینہ منورہ کی طرف جب رواں ہوئے تو وہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول تھی، جمعے کا دن تھا۔
جس دن میرے آقا نے مدینہ منورہ جانے کا عزم فرمایا، اس لیے ہجرت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہی کہلاتا ہے۔ اگرچہ ربیع الاول کی آمد پر تذکرے میرے پیغمبر کے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن میرا ایک سوچ ہے کہ ربیع الاول ہی کی آمد پر میرے نبی کا تذکرہ کیوں؟ میرے نبی کا تذکرہ تو ہمیشہ ہی ہونا چاہیے اور ہر حالت میں ہونا چاہیے، لیکن انسان جو بھی گفتگو کرے گا اس میں میرے آقا کا تذکرہ ہر صورت میں ہوگا۔ اگرچہ ہمارا مضمون ہجرت کا چل رہا ہے اور ہجرت کا سفر بھی میرے نبی کا ہے، تو حقیقت میں یہ تذکرہ بھی ربیع الاول کی مناسبت ہی سے چل رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعات میں ہجرت کے اس سفر کو مسجد مقام قباء تک پہنچایا تھا۔ قباء کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے۔ وہاں پر میرے پیغمبر نے سب سے پہلے قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ جن کو پیغمبر حکم فرما کے لے گئے تھے، مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم یہ امانتیں سپرد کر کے مدینہ منورہ آ جانا، میں قباء کے مقام پر تمہارا انتظار کروں گا۔ مقصد یہی تھا کہ جو لوگ میرے نبی کی اطاعت کے اندر ہجرت فرمائیں گے ان کا انتظار کرنا مقصود تھا۔ میں قباء کے مقام پر جب میرے آقا تشریف لے گئے اور مدینہ والوں کو اطلاع مل گئی، اب مدینہ والے لوگ قباء کے مقام پر میرے نبی کا دیدار کرنے کے لیے، میرے آقا کی قدم بوسی کے لیے، میرے نبی کی زیارت کے لیے جب تشریف لانا شروع ہوئے، وہاں پر ایک منظر کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اب مدینہ والوں نے میرے آقا کو دیکھا نہیں تھا، وہ پہچانتے نہیں تھے کون ہے، اور میرے نبی کی رفاقت میں میرے نبی کے لاڈلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میرے نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، وہ ان کی ایسا انداز، شکل و صورت، پورے کا پورا انداز میرے نبی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اب جو شخص آتا وہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر مصافحہ کرتا، پھر آ کر نبی سے مصافحہ کرتا۔ تھوڑی دیر یہ چیز کیفیت رہی، صدیق اکبر یہ چیز برداشت کرتے رہے کہ شاید غلط فہمی ہوگی یا ویسے مل رہے ہوں گے، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ نبی کو نہیں پہچان رہے، یہ تو مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، میں تو غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں تو مرید ہوں، تو یہ چیز صدیق اکبر کو برداشت نہ ہوئی۔ اب صدیق اکبر نے عجیب انداز اختیار کیا، یہ نہیں کہ شور ڈالنا شروع کیا، بتانا شروع کر دیا، نہیں، صدیق اکبر نے ایک عجیب کیفیت طاری کر لی، ایک عجیب انداز اختیار کیا کہ دھوپ کی تپش تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اٹھا کر میرے نبی کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی کی خدمت بھی، نبی پر سایہ بھی ہو رہا ہے
اور دیکھنے والے کو آنے میں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو بیٹھا ہے وہ آقا ہے اور جو سایہ کر کے کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھا ہے وہ مصطفیٰ ہے اور جو سایہ کر کے کھڑا ہے یہ صدیق ہے۔ مسلمان بھائی، کبھی کبھی کچھ انداز ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ انسان ان کے لوگوں کی تاریخ میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس چادر کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، یقیناً اچھی بات ہے، ہم اس کی توہین نہیں کرتے، ہم انکار نہیں کرتے کہ میرے نبی کی چادر کچھ افراد کے سر پہ آئی، جس کو جو چادر تطہیر کہتے ہیں۔ اس چادر کے آنے پر لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنے خوش قسمت تھے جو نبی کے چادر کے نیچے حسین آیا، نبی کی چادر کے نیچے حسن آیا، نبی کی چادر کے نیچے فاطمہ آئی، نبی کی چادر کے نیچے علی آیا۔ یہ چادر تو سب دنیا کو نظر آئی ہے، اور حقیقت یہ میرے آقا کی چادر ان پر آئی ہے، میرے آقا کی چادر کہاں نہیں آئی۔ اگر میں اپنے آقا کی چادر کے تذکرے کروں تو یہی وہ نبی کی چادر جس کو مزمل قرآن کہتا ہے، جس کو قرآن مدثر کہتا ہے، یہ چادر اگر فاطمہ کے بیٹے اور فاطمہ کے شوہر کے سر پہ آئی ہے تو یہ چادر کبھی حلیمہ کے نیچے بھی میرے نبی نے بچھائی تھی، یہ چادر کبھی حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر بھی میرے نبی نے دی تھی۔ یہ میرے نبی کی چادر ہے، یہ آتی رہی ہے۔ لیکن میرے بھائی، آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ نبی کی چادر کبھی حلیمہ کے نیچے بچھی، کبھی چیمہ کے نیچے بچھی، کبھی حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ آئی، کبھی فاطمہ اور حسن و حسین اور علی کے سر پہ آئی ہے، لیکن یہ چادر کا بھی تو دیکھو جو مصطفیٰ کے سر پہ آئی ہے۔ یہ اس چادر کا کمال بھی تو دیکھو کہ مصطفیٰ نے، ہاں میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسن و حسین بھی ہے، میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والا علی بھی ہے، میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والا عباس بھی ہے، لیکن اس شخصیت کا بھی تو تذکرہ کرو جس کے کندھوں پر نبی خود سوار ہوا ہے، وہ کیوں بھول جاتے ہو؟ آج یہ تذکرہ ضرور کرتے ہو، نبی کے دوست پر علی حسن و حسین سوئے کھیلے ہیں، نبی کے دوست پر علی سوار ہوا ہے، نبی کے دوست پر عباس سوار ہوا ہے۔ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، وہ خوش قسمت ہے جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہوئے، لیکن اس سے بھی بڑا خوش قسمت وہ ہے جس کے کندھوں پر نبی سوار ہوا، وہ صدیق اکبر ہے۔ اس کا تذکرہ کیوں بھول جاتے؟ مسلمان بھائی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام فرمایا، ایک عرصہ قیام کیا، اور میں نے گزشتہ دنوں بھی یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے قباء کے مقام پر قیام کرنے کے بعد میرے نبی نے اپنا قیام کسی کے گھر میں کیا، لیکن مسجد وہاں پر سب سے پہلے جس گھر کی تعمیر فرمائی ہے اس کو مسجد قباء کے نام سے تعبیر کیا جاتا۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ میرا مشن کیا ہے، میں وہ مقام بنانے آیا ہوں، میں ان جگہوں کا قیام بنانے آیا ہوں جہاں پر انسانیت کو خدا کی چوکھٹ پہ جھکانے آیا ہوں۔ یہ نبی کا مشن ہے کہ رب کے دربار پر میرے آقا نے رب کی چوکھٹ پہ انسانیت کو جھکایا، وہ جو مقام بنائے۔ میرے بھائی، کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد وہ دن آیا کہ میرے نبی نے اعلان فرمایا
کہ ہم مدینہ منورہ جائیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا مدینہ والوں کی خوشیوں کی انتہا ہو گئی۔ میرے بھائی تاریخ کے اوراق اٹھائیے، یہ بھی 12 ربیع الاول ہے، جمعے کا دن ہے۔ میرے پیغمبر نے جس دن قباء کے مقام سے کوچ فرمایا، بس آپ کا اعلان ہونا تھا۔ یہ محبت بھرا قافلہ جب روان ہونے لگا، ادھر عاشق محبان کا، محبوب کا جب یہاں سے کوچ ہونے لگا اور مدینہ کے اندر قدم رکھنا چاہا، مدینہ والوں نے مدینے کی در و دیوار اس دن خوشیوں کی انتہا کر رہی تھی، اپنی خوش بختیوں پر ناز کر رہی تھی۔ مدینہ کے در و دیوار آج اپنے مقدر پر ناز کر رہی تھی کہ آج مدینہ منورہ کے گلی کوچوں کی وہ سرزمین جہاں پر میرے نبی کے پائے مبارک آنے تھے، وہ آج ناز کر کے دنیا کے سامنے اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں، ہم وہ خوش قسمت ذرات ہے، وہ خوش قسمت جگہ ہے جن پر میرے نبی کے پائے مبارک آئے۔ حقیقت ہے میرے بھائی، اگر پھر مجھے وہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے وہ سرزمین جہاں پر میرے نبی کے پاؤں مبارک لگے، ان ذرات کو کیا اعزاز ملا، ان جگہوں کو کیا مقام ملا، وہ جگہ کتنی عزت پا گئی، وہ جگہ کتنی بلند ہو گئی، وہ جگہ حقیقت میں کتنی مقدر والی بن گئی کہ ان جگہوں کا نام لے کر خالق لم یزل نے عرش پر بیٹھ کر کہا لا اقسم بهذا البلد، قسم کھا کے کہا، ان ذرات کے ان جگہوں کی قسم کھائی ہے جہاں پر میرے آقا کے پاؤں مبارک لگے۔ اگر مدینے اور مکے کے ذرات، اگر مکے اور مدینے کی گلی کوچے، وہ ذرات، وہ جگہ اگر اس قابل ہو سکتی ہے کہ جس پر میرے نبی کے پائے مبارک آئے ہیں، خدا ان کے عرش پر بیٹھ کر قسم کھاتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ صدیق کتنا عظیم ہوگا جس پر میرے نبی کے قدم مبارک آئے۔ غار ثور کو کون جانتا تھا؟ غار حرا کو کون جانتا تھا؟ وہ سنگلاخ، وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی غاریں آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج ان کے تذکرے، ان کے نام زندہ ہے۔ کیوں ہے؟ کہ وہاں پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ غار حرا میں میرے نبی نے قدم رکھا، حرا کو عزت مل گئی۔ غار ثور میں میرے نبی نے قدم رکھا، غار ثور کو عزت مل گئی۔ جہاں جہاں پر میرے نبی کے قدم آئے ہیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گئے۔ یہ برکتیں آئی۔ مسلمان بھائی، مدینہ منورہ میں کیا کیفیت تھی؟ اٹھاؤ تاریخ، حیران ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم، حبشی غلام اپنے جنگی کرتب کر کے دنیا کے سامنے بتا رہے تھے۔ چھتوں پر مستورات کھڑی تھی، اس لیے نبی کے دیدار کے لیے کھڑی تھی۔ نوجوان میرے پیغمبر کے لیے فرش راہ بنے ہوئے تھے، لینے بنا کر کھڑے تھے، اور معصوم بچیاں میرے پیغمبر کی آمد پر تمہیدی گانے گا رہی تھی۔ یہ وہ گانے نہیں تھے جو آج میں اور آپ سنتے ہیں، جن گانوں کو سن کر آج کا نبی کا غلام کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ سوچ، یہ نظریے اس قوم کے بگڑ گئے۔
موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھ، الا ان تطمئن القلوب، تطمع قلوب کی، دل کی اگر تطمین ہے، دل کی اگر تسکین ہے تو وہ صرف قرآن کے اندر ہے، خدا کی تعریف کے اندر ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ آج روح سے ہم اپنے موسیقی سے روح کی غذا تلاش کرتے نہیں، قرآن سے اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے۔ آج دنیا کے اندر پریشان ہے دنیا، اور پریشانی کا علاج تلاش کر رہے۔ عجیب تماشا ہے، پریشانی کا علاج سمجھتے ہیں تو نشے کی گولیوں میں، اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر بھی نشے کی گولیاں دے دیتا، سو جاؤ، غفلت کی نیند پڑے رہو، اسی میں سکون ہے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے کہ اگر اطمینان قلب چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اس نشے کے اندر تمہیں سکون نہیں آئے گا جو خدا کی یاد کے اندر تمہیں سکون آئے گا۔ میرے بھائی، لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے، آج ہمارا نظریات، سوچیں بدل گئی۔ ہمیں آج خدا کے ذکر کے اندر، ایک اللہ وارث سے کسی نے سوال کیا، نے کہا جی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی نیک محفل میں چلے جاؤ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو، جہاں نعتیں ہو رہی ہو، جہاں خدا اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں بیٹھو تو جا کے نیند آ جاتی۔ اور جب انسان گانے بجانے کی محفلوں میں جا کے بیٹھتا ہے، ڈنڈی کا ناچ ہو، بے حیائی ہو، وہاں پر انسان کو نیند نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا، نے کہا وجہ تمہارے دو مقام ہیں، ایک وہ مقام ہے جہاں پر پھولوں کے بستر بچھے ہوئے، جہاں نرم گدے بچھے ہوئے، اور دوسرا وہ مقام ہے جہاں پر کانٹے دار، خاردار بچھونے بچھے ہو۔ بتائیے کہاں نیند آئے گی؟ انہوں نے کہا جی پھولوں کے بستر پہ نیند آئے گی۔ فرمایا کہ نیک محفلیں جو ہیں یہ پھولوں کے بستر ہیں، ان پر نیند آتی ہے، اور جو بری محفلیں ہیں وہ حقیقت میں کانٹے دار بستریں ہیں، وہاں پہ نیند نہیں آتی۔ لیکن آج ہم کانٹے دار بستروں کو تو پسند کرتے ہیں، آج نیک محفلوں کو پسند نہیں کرتے، یہاں بیٹھنا دوبر ہو جاتا۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہوا کرتا ہوں کہ انسان کے نظریات کہاں تک بگڑے۔ ایک مداری کھڑا ہے، تماشا لگا رہا ہے، وہاں پہ لوگ کھڑے۔ ہم کبھی کبھی بچپن میں یہ باتیں ہم نے دیکھی تھی، مداری اگر وہ مداری اس کمال کا ہوتا تو گھر بیٹھ کر پیسے کما لیتا، وہ بازار میں دھکے کیوں کھا رہا ہے؟ لیکن اس کی زبان درازی چل رہی، اس کی الفاظ یہ ہے، اور وہاں پر کھڑے ہیں لوگ، اور مداری ایک جملہ کہتا ہے، دیکھنا جی میں منتر پڑھنے لگا ہوں، آپ کا دایاں پاؤں نہ ہلے۔ آپ کا دایاں پاؤں ہل گیا اور نقصان ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ قوم تو خدا سے نہیں ڈرتی، خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتی، اور مداری کے اس جملے سے ڈرتی ہے۔ کیا تیرا عقیدہ بن گیا؟ ہاں، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو لوگ رب سے نہیں ڈرتے وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اور جو رب سے ڈرتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہماری سوچیں بگڑ گئی۔ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج وہ معصوم بچیاں آج ترانے گا رہی تھی،
طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. کیا جملہ کہا؟ واہ بچیو تم نے میرے نبی کو پہچانا تھا. کہا طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند آج طلوع ہو گیا ہے. ودا کی پہاڑیوں سے آج 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. ہاں میرے بھائی، انہوں نے تو کہا تھا کہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جمعے کا دن تھا. رب ذوالجلال کے آسمان دنیا نے سورج کو، سراج کو، تو ادھر سراج طلوع ہوا تھا، ادھر آفتاب نبوت طلوع ہو رہا تھا. آفتاب نبوت طلوع ہو رہا تھا. ادھر آسمان کا آفتاب بھی طلوع ہوا، ادھر مدینہ کی سرزمین پر آفتاب نبوت بھی طلوع ہو رہا. لیکن یاد رکھیے، اس شاخ سے پوچھئے کہ اس دن اس آفتاب آسمان کی وہ چمک نہیں تھی جو آفتاب نبوت کی چمک رہی تھی. مسلمان بھائی، آج بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. آج 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اس لیے کہاں سے ودا کی پہاڑیوں سے طلوع ہوا ہے. اور اس کا حق کیا بنتا ہے؟ مسلمان بھائی، سبق سیکھیے مدینہ کی معصوم بچیوں سے. کیا کہا؟ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. بچیوں نے کیا کہا کہ نبی ہم آج آ رہے، نبی کی آمد پر خوشی منانے کا حق بنتا ہے، لیکن خوشی کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. وجب الشکر علینا. ان بچیوں نے کہا ہم پر شکر واجب ہے. دعا مانگنے والوں کے لیے جب تک وہ دعا مانگتے ہیں، کیوں وجب الشکر علینا، اس پر شکر کیوں منانا چاہیے؟ خدا کی قسم، جو نعمت پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو آج ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. خود خالق لم یزل فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو. میرا موضوع بگڑ جاتا ہے. میں صرف نعمتوں ہی کا تذکرہ کروں. خدا کی قسم، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کی یہ آنکھوں کا اوپر کا جو پردہ ہے یہ ختم ہو گیا کسی حادثے کے اندر. کہا وہ جس کا یہ واقعہ ہوا، جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا، وہ دنیا کا دولت مند آدمی تھا. اس نے پوری دنیا کے اندر تلاش کیا کہ کوئی شخص میرے یہ اوپر کا پردہ لگا دے. دنیا کے اندر کوئی شخص ڈاکٹر اس پردے کو نہیں لگا سکتا. معمولی سی چیز ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک معمولی پردہ، ہلکا سا پردہ ہے، لیکن آج دنیا کی دولتوں سے یہ مل نہیں سکتا. یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اتنی بڑی قیمتی نعمتیں دینے کے باوجود میری پروردگار نے کبھی ہم پر احسان نہیں جتایا. زندگی ہمیں دی، حسن ہمیں دیا، جوانی ہمیں دی، اولاد ہمیں دی، دولت ہمیں دی. کون سی وہ نعمت ہے؟ ہم وہ چاہتا تو ہمیں اپاہج پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو لنگڑا اور لولا پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو آنکھوں اور بینائیاں کے چھین لیتا، وہ کہتا تو گونگا پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو بہرا پیدا کر سکتا تھا، وہ دماغ کا ایک پرزہ ہلا کر پاگل کر سکتا تھا. لیکن خداوند قدوس کی مہربانیاں ہے، کوئی چیز ہم نے اس سے نہیں مانگی، بغیر مانگے سب کچھ دیا ہے. صرف یہی نہیں دیا، اپنا محبوب بھی دے دیا. اور کیا دینا تھا؟ ساری دنیا کی دولتیں دینے کے بعد اپنا محبوب بھی دے دیا. اٹھا تاریخ
1,24,000 انبیاء خدا کے دربار میں دعوت پھیلاتے رہے، اللہ ٹھیک ہے تو نے نبوت دی ہے، لیکن اگر مان لے تو پھر ہمیں یہ بھی دولت دے دے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنا دے۔ یہ اعزاز ہے، ہم نے تو نہیں مانگا، ہم تو خوش قسمت ہیں اس نبی آخر الزماں کے اور رب ذوالجلال کے محبوب کے اس مقصود کائنات کے ہم امتی بن گئے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز ہے، اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں، ہائے ہائے جتنا بھی شکر ادا کرے پھر بھی کرنا۔ لیکن میرے بھائی اس سے آگے آئیے، امتی تو وہ بھی ہے جو رب کو نہیں مان رہا، میرے مصطفیٰ کو نہیں مان رہا، امتی تو وہ بھی ہے، لیکن پروردگار تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے ہمیں امتی بھی بنایا اور صاحب ایمان بھی بنایا، یہ بھی نعمت ہے۔ ایمان نصیب ہو جانا، دولتیں مل جانا، یہ تو کافروں کے گھروں میں بھی دولتیں پڑی، لیکن صاحب ایمان بن جانا یہ بہت بڑا احساس ہے۔ مسلمان بھائی، ان بچیوں نے بھی ترانے گائے، میرے آقا سرکار دو علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے، ہر گھر کی تمنا تھی، ہر فرد کی تمنا تھی، ہر شخص کی تمنا تھی کہ آقا میرے گھر میں آئے، میرے گھر میں قدم رکھ دے، یہ تمنا تھی۔ لیکن میرے بھائی، میرے آقا نے اب دیکھا، یہ قبیلہ بھی کہہ رہا تھا آقا ہمارے قبیلے میں تشریف لائیے، ہمارے گھر میں آ جائیے، یہ بھی کہہ رہا تھا، ہر قبیلے کی تمنا تھی، ہر فرد کی تمنا تھی۔ جب میرے آقا نے اس کیفیت کو دیکھا، اللہ اکبر، کیسا لاڈلا نبی ہمیں ملا ہے، اس نے کسی کا دل توڑنا پسند نہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اس اونٹنی کی مہار چھوڑتا، چھوڑ دو اس مہار، کیونکہ میں ہجرت کر رہا ہوں خدا کے حکم سے، میں مدینہ آیا ہوں اللہ کے حکم سے، اب ٹھہروں گا بھی وہاں جہاں میرا رب چاہے۔ اونٹنی کی مہار چھوڑ دی اور کہا ایک طرف ہو جاؤ، میں نے بھی مہار چھوڑ دی ہے، اب اس مہار کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا، یہ جہاں بیٹھے گی، جہاں وہ بٹھائے گا وہاں بیٹھ جائے گی۔ معلوم ہوا جس نبی پر، جس اونٹنی پر میرا نبی سوار ہوتا ہے، اس کی مہار بھی خدا کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں، وہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہوتی۔ یہ اونٹنی بنی نجار کے قبیلے میں جب داخل ہوئی تو نجار یہ میرے نبی کے ددیال بھی ہے، ننیال بھی۔ اس خاندان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہر گھر کا فرد تمنا تھی کہ ہمارے گھر میں قیام فرمائے، لیکن مسلمان بھائی، یہ اونٹنی چلتی چلتی اس نے سب سے پہلے جہاں جا کر بیٹھی ہے، تاریخ کے اوراق اٹھاؤ، یہ وہاں جا کر بیٹھی ہے جہاں پر مسجد نبوی کا صدر دروازہ تھا، جہاں مسجد نبوی بنانی تھی۔ میرے نبی نے وہاں بھی اونٹنی میں جا کر مدینہ کی سرزمین پر جہاں جا کر سب سے پہلے بیٹھی ہے، وہ بھی جگہ وہی تھی جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ میرے رب نے بتا دیا، دنیا والوں، اگر قباء کے مقام پر خدا کا گھر بنا کر نبی تشریف لائے ہیں تو مدینہ کے اندر جا کر بھی سب سے پہلا مشن آپ کا مسجد کی تعمیر ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہونی تھی۔
وہاں پر جا کر بیٹھی. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھی اور تھوڑا سا چل کر، بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر بھی اسی مقام پر آ کے بیٹھے. بعض روایات میں آتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تھوڑا سا ایک طرف ہو کر اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی جہاں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. یہ صحابی رسول ابو ایوب انصاری اس کے دروازے کے قریب جا کر بیٹھ گئے. بعض روایات میں آتا ہے وہ ان کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئے کیونکہ گھر سامنے تھا. پھر ابو ایوب انصاری نے بھاگ کر میرے نبی کا استقبال کیا، خوشی سے آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے. لیکن مسلمان بھائی، دنیا کہتی ہے کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں میرے نبی نے قیام کیا، لیکن ابو اسحاق کی ایک روایت ہے جس میں لکھا ہے کہ قوم تبع کا ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ ایک سفر پہ یہاں سے گزرا. وہ بادشاہ ایسا تھا کہ جس کے قافلے کے اندر تقریباً 400 آسمانی کتابوں کے عالم تھے. جب وہ اس مقام پر پہنچے تو اس بادشاہ سے کہا ان علماء نے کہ بادشاہ سلامت، اگر ایک ہماری التجا تسلیم کرے، شفقت فرمائے تو ہمیں یہاں پر قیام کرنے کی اجازت دے. بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا ہم نے توریت پڑھی ہے، ہم نے انجیل پڑھی ہے، ہم نے زبور پڑھی ہے، آسمانی کتابیں ہم نے پڑھی ہے. یہ ان آسمانی کتابوں کے مقام کے وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مقام وہ ہے جہاں پر نبی آخر الزمان ہجرت فرما کر تشریف لائے. تو ہماری تمنا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اس نبی کے انتظار کے اندر یہیں بیٹھ کر قیام کریں. بادشاہ نے ان 400 علماء کے لیے وہاں پر مکانات بنائے، بستی آباد کی، ان کی شادیاں کی اور ان کو وہاں پر قیام کر دیا. جب وہاں پر 400 مکانات بنائے گئے، اس